اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو سورہ بقرہ جو دوسرے نمبر کا سورہ ہے اس کی 255 نمبر کی آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ ہے خدا کا علم و اقتدار۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ خدا کتنا جو ہے، اس کا علم کیسا ہے اور اس کا اقتدار کتنا وسیع ہے۔ اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ زندہ ہے اور ساری کائنات کا نظام خود چلا رہا ہے۔ اللہ وہ پائندہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے اور کائنات کا نظام خود اکیلا سنبھالنے والا ہے۔ نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ ایسا بھلا کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ خود اس میں سے کسی چیز کا علم ان کو دے دے۔ اس کی کرسی یعنی کہ بریکٹ میں حکومت، علم، اقتدار سب آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے، اور ان سب چیزوں کی حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل کام یا تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ بریکٹ میں کیونکہ بریکٹ کلوز، وہ ہے ہی بہت بڑا، بلند مرتبہ اور عظیم الشان۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے زندہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح جسم رکھتا ہے، بلکہ زندہ ہونے کے تمام تر تقاضے بدرجہ اتم اس میں موجود ہیں۔ اور قیوم کے معنی یہ ہیں کہ وہ زندہ ہے، برقرار رہنے والا ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ مجموع البیان کی تفسیر۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ صرف وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے اجازت دی ہو، لوگوں کا علم دیا ہو، اور یعنی کہ لوگوں کے باطن کا بھی علم ہو ان کے پاس۔ اس سے انبیاء اور اولیاء کے لیے علم غیب بھی ثابت ہو گیا ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ جیسے بتاتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا ذخیرہ کیا ہے، تم نے کیا کھایا ہے، اور اس قسم کی باتیں۔ فصل الخطاب میں مجمع البیان میں یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کرسی کے معنی علم اور اقتدار دونوں کے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا ہے، یہ اقتدار یعنی ہر کائنات کی ہر شے کے اوپر اسے اقتدار، اور ایک کائنات نہیں ہے، نہ جانے کتنی ہزاروں لاکھوں اس نے یونیورس پیدا کیے ہیں، تو اس کا اقتدار ان سب کے اوپر ہے۔ وہاں پہ رہنے والی مخلوق جو ہے اس کے کاموں سے وہ خوب واقف ہے، اور ہر ایک کے کام کو اسی طرح سے انجام دیتا ہے کہ جس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ تو اللہ کی کرسی کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ عرش کو، یعنی اس کے تخت سلطنت کو۔ اصل مقصد اللہ کے علم اور اقتدار کی وسعت کو بیان کرنا ہے اس آیت میں، اور یہ آیت الکرسی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس طرح اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ کا اسم علی یعنی تمام نقائص سے بلند، شریک سے بلند، چیزوں کی مانند ہونے سے بلند، اور عظیم کے معنی جس کے مرتبے کی بڑائی کو کوئی حد نہ پہنچے۔ یعنی اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کے تصور سے بھی بہت باہر ہے وہ۔ اللہ ہادی ہے، مشکلوں سے نجات دلانے والا ہے۔ اب القرآن، یہ جو ہے سورہ بقرہ کی کون سی آیت ہے؟
257 نمبر کی آیت ہے. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ تو ان لوگوں کا سرپرست، حامی اور مددگار ہے اور آڑے وقت میں کام آنے والا ہے جو اس کو دل سے مانتے ہیں. وہ ان کو گمراہی اور سخت مصیبتوں کے اندھیروں سے ہدایت اور راحت کی روشنی میں نکال لاتا ہے. اور جو لوگ اللہ، رسول اور آخرت کا انکار کرتے ہیں بریکٹ میں، ان کے حامی، سرپرست اور مددگار طاغوت یعنی کہ شیاطین، ظالم حکام، معبودان باطل ہیں جو انہیں ہدایت اور اطاعت کی روشنی سے گمراہی، گناہ اور سرکشی کے اندھیروں میں کھینچ لے جاتے ہیں. یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی آیت الکرسی کا اگلا حصہ. اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں قیامت کے دن ایک جگہ لے آئے گا، کیونکہ حقیقتاً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بریکٹ میں کر کے تاکہ سمجھ میں آئے لوگوں کو صحیح طریقے سے، تو مؤلف جو ہے نا اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں. یہ آیت نمبر 38 ہے. اے رسول، پھر آیت نمبر سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر ہے 259، اس کے بارے میں پروردگار عالم 38 اور 259 اور 284 اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صرف ترجمہ ہے، اس کی تفسیر نہیں ہے، کہ یہ سمجھنے کی باتیں اور بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن بریکٹ میں، لے آئے گا، کیونکہ بریکٹ میں حقیقتاً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ اللہ کی آیت ہے. اب یہاں سمجھانے کے لیے کہا ہے اے رسول، تم نے اس بندے کے حال پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں پر سے ہو کر گزرا، جو ایسا اجڑ چکا تھا کہ اپنی چھتوں پر الٹا گر پڑا تھا. وہ کہنے لگا بریکٹ میں اے اللہ تو یعنی بریکٹ کلوز، اس گاؤں والوں کو ایسی موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال تک مار ڈالا، پھر زندہ کر کے اٹھایا. پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے؟ عرض کی 1 دن یا اس سے بھی کم. فرمایا نہیں، تم 100 سال مرے پڑے رہے. ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھو. یعنی چیزوں کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کہ وہ بالکل تازہ بتازہ ہیں. اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، یعنی بریکٹ میں کہ اس کی ہڈیاں تک گل سڑ چکی ہیں، تاکہ اللہ تمہیں اپنی قدرت سمجھانے کی ایک دلیل بنا دے. اچھا اب ذرا اپنے گدھے کی گلی سڑی ہڈیوں کو دیکھو. ہم ان کو جوڑ جاڑ کر اٹھاتے ہیں اور پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب کچھ اس پر ظاہر ہوا تو بے ساختہ بخار اٹھا. یعنی وہ اللہ کی قدرت کو سمجھ گئے کہ کھانا تو ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے بالکل تر و تازہ، اور گدھا جو ہے وہ مر بھی گیا، اس کی ہڈیاں تک سڑ گل گئیں. انہوں نے کہا اب میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. پھر سورہ بقرہ کی 284 آیت کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ. سبحان اللہ. اسی لیے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے، دل کے مخفی ارادوں سے واقف ہے، اور آنکھوں کے جھپکنے، آنکھوں کی پلکوں کی بھی
جھپکنے سے واقف ہے، یعنی کہ کسی کی طرف آنکھ سے اشارہ کر رہے ہیں یا کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، برا سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے. اچھا سوچ رہے ہیں تو بھی واقف ہے، اس کی بھی جزا ملے گی، صرف سوچ کی بھی جزا ہے اس کے یہاں. اللہ تم سے اس کا حساب لے کر ہی رہے گا، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے معلوم ہے کہ ظاہر میں یہ کچھ کر رہا ہے، لوگ تو سمجھیں گے بھئی اس کو بلا وجہ میں سزا ملی، لیکن وہ تو اس کے ارادوں سے واقف ہے، اس کی پلکوں کی جنبش سے واقف ہے، ہر چیز اس کے قبضے اور اقتدار میں ہے، اس کو سب کچھ علم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ